رمضان 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں رمضان کے شرعی مسائل۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم رمضان کے اندر ہونے والی عبادات کے شرعی سوالات اور شرعی جوابات ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کے شرعی مسائل کو جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے کئی سارے ایپیسوڈز میں اگر جنہوں نے دیکھے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہم نے سحری پر کلام کیا ہے، افطاری پر کلام کیا ہے اور روزوں کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ بہت ساری جو عبادات رمضان کے اندر خاص کر ہوتی ہیں، ان عبادات میں جو سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں ہم ان کو کرنے کی اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اور ہمارا جو پچھلا ایپیسوڈ ہوا تھا الحمدللہ وہ افطاری کے متعلق ہوا تھا، اور افطاری کے متعلق کئی سارے سوالات ہم نے شامل سلسلہ کیے تھے، اور ابھی بھی کئی سارے سوالات میرے پاس ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال افطاری کے متعلق اگر آ رہا ہو اور وہ ہمارے پاس بھی موجود ہو اور ہم اس کا جواب دینے میں کامیاب ہو سکے، تو آپ سے گزارش ہے شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں ضرور شامل رہیں۔ ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا حامد مدنی صاحب قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ حضرت کی زیارت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ، یہ علماء اکرام ہوتے ہیں جو ہمیں دین کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مسائلوں کو حل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی دیکھیں تو ہمارے دین اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر تمہیں نہیں آتا ہے تو پوچھ لو، اگر معلوم نہیں ہے کسی مسئلے کے بارے میں تو علماء اکرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آئیے بلا تاخیر پروگرام میں سوالات شروع کرنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضائل ہیں درود پاک پڑھنے کے، اور خاص کر رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تو برکتوں کا، رحمتوں کا بہت نزول ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کی ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، بلا تاخیر چلتے ہیں سوالات کی جانب، اور افطاری کے متعلق آج کیا سوالات ہیں آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ آیا تھا کہ افطاری سے 1 منٹ پہلے بچے نے شور مچا دیا کہ بھائی افطاری ہو گئی، افطاری ہو گئی، یا اذان ہو گئی، اس طریقے کا سننے میں آتا ہے، اور اس شور پہ گھر والوں نے افطاری کرنا شروع کر دی۔ افطاری جو ہے وہ ایک لقمہ لیا ہی تھا، اور لینے کے بعد کچھ ذرات حلق سے نیچے بھی چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ابھی تو 1 منٹ یا 2 منٹ رہ گیا تھا افطاری کا وقت شروع ہونے کے اندر۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا روزہ ہو جائے گا یا روزے کی قضا کرنی ہوگی؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کا وقت ہونے سے پہلے اگر کسی نے افطار کر لیا تو لامحالہ اس کا روزہ تو نہیں کہلائے گا، چونکہ روزہ مکمل ہوتا ہے غروب آفتاب پر، سن سیٹ پر۔ اب جب تک سورج غروب نہیں ہوا ہے مکمل، اس وقت تک روزہ افطار کرنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کیا ہے یا ہو گیا ہے اس کے ساتھ، جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا کہ بچوں نے شور مچا دیا، یا ہو سکتا ہے غلطی سے کسی نے سائرن بجا دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹائم سے پہلے اذان بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم سے پہلے جو ہے مؤذن نے اذان کی صدا لگا دی ہو،
تو ان تمام صورتوں کے اندر روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی جس نے وقت سے پہلے افطار کیا ہے۔ البتہ اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ بحر شریعت میں کہ اگر کسی نے یہ گمان کیا، کسی کو لگا کہ سورج ڈوب گیا ہے اور افطار کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ سمجھ کر کسی نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے، یا جب میں نے افطار کیا تھا اس وقت افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر قضا لازم ہے کہ یہ روزہ اس کو رمضان کے بعد کسی دن ادا کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ البتہ کفارہ اس صورت میں لازم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، روزہ یہ ہم پر فرض ہے، اور روزے کا وقت معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ روزہ کب شروع ہوگا اور روزہ کس وقت مکمل ہمیں کرنا ہے، یعنی سحری کا آخری وقت کیا ہے اور افطار کا وقت کیا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کا خیال رکھیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو روزہ افطار کرنے کے اندر بھی اور سحری کو ختم کرنے کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور وقت ہمیں خود معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا وقت کیا ہے۔ صحیح۔ FGN چینل کے ناظرین، واقعی میں احتیاط کا مقام ہے، اور افطار کے وقت خاص اس کی ٹائمنگ کا، وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے، تو بندے نے روزہ رکھا اور پورے دن جو ہے وہ بھوکا رہا، اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ضروری ہیں، اور سیکھنا بھی ضروری ہے۔ خیر، ایک سوال یہ ہے حضرت کہ اگر کوئی شخص مسجد میں افطاری کرتا ہے، مسجد کے اندر، صحن کے اندر، یا پھر خارج مسجد یا داخل مسجد کے اندر کوئی شخص افطاری کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مسجد کے اندر افطاری اگر کرتا ہے تو اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا۔ پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی بدبودار چیز افطاری کے اندر شامل نہ ہو۔ صحیح۔ کچا پیاز ہے، کچی لہسن ہے، اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہے جس سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، وہ چیز افطاری میں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پر پانی، کھجور وغیرہ سے افطار کرنا یہ مناسب ہے، اور اگر پانی اور کھجور استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی استعمال کرتا ہے، تو دوسری احتیاط اس میں یہ ضروری ہے کہ مسجد کی چٹائی ہے، مسجد کا جو فرش ہے، وہ اس سے آلودہ نہ ہو۔ جو بھی آپ کھا رہے ہیں افطاری کے اندر، جو پی رہے ہیں، تو مسجد کا فرش اس سے محفوظ ہونا چاہیے، مسجد کی چٹائی اس سے آلودہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی ضروری ہے کہ افطاری ہو گئی، افطار کرنے کے بعد چونکہ یہاں پر نماز ہونی ہے، اگر عین مسجد میں افطاری کی جا رہی ہے تو یہاں چونکہ نماز ہوگی، نمازیوں کے لیے فوراً جگہ وہ خالی کر دی جائے۔ افطار ہو گیا، اب یہاں جگہ صاف کر دی جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جو پورا ڈیوریشن ہوگا، افطاری سجائی جائے گی اور روزہ داروں کو بلایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، افطار کیا جائے گا۔ اس پورے عمل کے اندر چونکہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو شور و غل نہیں ہونا چاہیے، افطاری کی کسی چیز پر لڑائی و جھگڑا وہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ افطار کرنے والے اگر یہ معتکف نہیں ہیں، اعتکاف میں نہیں ہیں، بلکہ گھر سے آئے ہیں افطار کرنے کے لیے مسجد کے اندر، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر مسجد کے اندر افطار کیا جا رہا ہے تو افطار کرنے سے پہلے اعتکاف کی نیت بھی کریں۔ سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، اور یہ نیت ضرور نہیں ہے کہ عربی ہی میں کہا جائے اس کو، بلکہ اپنی مادری زبان کے اندر بھی، مدر لینگویج کے اندر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، کیونکہ یہ نیت ہو جائے گی تو مسجد کے اندر کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کی جو نیت ہے وہ بھی صرف کھانے پینے کے لیے نہ ہو، یعنی افطاری کا وقت ہوا تو اب نویت سنت الاعتکاف اور بسم اللہ پڑھ کے افطاری کر لی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر کھانا چاہتا ہے، کوئی چیز پینا چاہتا ہے، تو اعتکاف کی نیت کرے۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کر لے، موقع ہے تو تلاوت قرآن کر لے، اس کے بعد وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی چیز پی سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو بات رہی کہ اگر افطار مسجد کے اندر ہو رہا ہے، عین مسجد میں۔
کئی جگہوں پر فنائے مسجد کے اندر افطار کیا جاتا ہے، صحیح، یعنی مسجد کا ایسا حصہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد کی ضروریات اور دیگر مصلحتوں کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، وضو خانے سے متصل، وضو خانے سے ملا ہوا کوئی مقام ہے، وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ فنائے مسجد کے اندر افطاری کی جائے، عین مسجد کے اندر افطاری نہ کی جائے بلکہ باہر کی جائے، اور کوئی ایسی چیز نہ کھائے جس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے، کیونکہ افطار کرنے کے بعد اس کو جانا تو مسجد میں ہے، نماز پڑھنا ہے، تو یہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا جو بات پہلے عرض کی گئی ہے کہ افطاری کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے منہ کے اندر بدبو آ جائے، صحیح صحیح، کیونکہ منہ کے اندر اگر بدبو ہوگی تو اس حالت کے اندر مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں لوگ افطار کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں، داخل مسجد کے اندر لوگ اس طریقے کے جو ہے وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو شرطیں بیان کی گئیں، جو چیزیں بیان کی گئیں، ان کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں بندہ گناہگار بھی ہو رہا ہوتا ہے، اعتکاف کی نیت نہیں ہوتی ہے، اعتکاف کی نیت ہوتی بھی ہے تو کھانے کے لیے ہوتی ہے، ذکر اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں۔ خیر حضرت، مسجد کی گفتگو چل رہی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جو ہے وہ استطاعت ہوتی ہے کہ وہ خود افطار کر سکتا ہے، اپنے پیسے سے افطار کر سکتا ہے، گھر پہ کھا سکتا ہے، گھر پہ کھانے کے بعد مسجد جا سکتا ہے، یعنی خود کا کھانا وہ کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجد جا کر جو ہے وہ مسجد کے اندر جو کھانا آتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ مفت کا کھانا ہوتا ہے، تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا شرعاً اس چیز کی اجازت ہوگی ان کے لیے؟ جہاں تک مسجد کے اندر افطاری کی بات ہے تو نارملی جہاں پر بھی افطار کا انتظام کیا جاتا ہے مسجدوں کے اندر تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رکھی جاتی ہے کہ بھی یہاں پر صرف وہی لوگ آئیں جو غریب ہوں، جو اپنے پلے سے اپنے پیسے سے افطار کا انتظام نہ کر سکتے ہوں، تو جنرلی تو جہاں بھی انتظام ہوتا ہے تو وہ جنرل ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر افطار کروانے والوں نے وہاں پر کہہ دیا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اعلان ہو گیا ہے کہ بھئی یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے گھروں سے دور ہیں اور یہاں پر کام کاج کے اندر مصروف ہیں اور کام کاج کی وجہ سے وہ انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر ایسا کوئی اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں صرف وہی لوگ افطار کر سکیں گے، انہی کو افطار کرنے کی وہاں اجازت ہوگی جو اس کنڈیشن پر پورا اترتے ہیں، جہاں پر یہ کنڈیشن پائی جائے، یعنی جن کے گھر کے اندر افطار کا انتظام نہیں ہوتا، یا پھر گھر ہے لیکن دور ہے، وہ پہنچ نہیں سکتے اور کام کاج کی وجہ سے ان کو یہاں پر رہنا پڑ رہا ہے، تو وہ مسجد میں جا کر افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایسا اگر نہیں ہے، کنڈیشن ایسی نہیں رکھی گئی ہے افطار کروانے والوں کی طرف سے، تب تو مسئلہ یہی ہے کہ عام طور پر سب کے لیے افطاری ہوتی ہے، تو کوئی بھی آدمی مسجد کے اندر افطاری کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ سہولت بھی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ افطار کے فوراً بعد وہ وضو کر کے یا کلی کر کے جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی لوگ اپنے گھروں میں افطار کرتے ہیں اور پھر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ افطاری ان کی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وقت تو ہو گیا ہے، اب امام صاحب جو ہے وہ دوسری رکعت پڑھ رہے ہوں گے، اب ہم جائیں گے وہاں تک 3 رکعت مکمل ہو جائے گی، تو اس سستی کی وجہ سے کئی لوگ مسجد پہنچ نہیں پاتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس نیک نیت کے ساتھ، اس اچھی نیت کے ساتھ مسجد میں پہنچتے یہ ہیں، نیت ماشاءاللہ اگر کئی سارے ناظرین ایسے ہوں گے شاید ان کا ذہن اس نیت کی طرف نہیں جا رہا ہو، لیکن اب بیان ہوا تو اگر اب نیت کریں گے تو اب بھی اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کا ثواب ملے گا کہ اب آئندہ یہ نیت کر لیں کہ مسجد کے اندر افطاری کروں گا تو اس نیت کے ساتھ مسجد میں افطاری کرنے جا رہا ہوں کہ جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز ادا کر پاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی افطار کرانے کی بھی فضائل ہیں، آپ نے سنے بھی ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں افطار کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، وہ آپ نے اگر نہیں سنے ہیں تو وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر افطار کرائیں گے تو اس طریقے سے، اور ان احتیاطوں کے ساتھ جو احتیاطیں بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس مسجد میں افطار کرائیں اور لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام بھی کریں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایک سوال یہ ہے حضرت کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں لوگ افطار کے وقت بھی نمازی حضرات جو ہے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اب نمازی لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، تو اب ایک ہے کہ کسی شخص کا جو ہے وہ اپنے پلے سے افطار کا اہتمام کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں لوگ جمع ہو گئے تو اب مسجد کے فنڈ سے
افطاری کا اہتمام کرنا، کیا مسجد کے فنڈ سے افطاری کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو جو مسجد کا فنڈ ہوتا ہے، یعنی پبلک جو ڈونیشن وہاں پر دیتی ہے مسجد کے اندر، جو بھی پیسہ دیا جاتا ہے، تو یہ پیسہ ان تمام کاموں کے اندر خرچ کرنے کے لیے جو کام مسجد کی ضروریات کے ہیں، ضروریات کے، جو بھی ضروریات کے کام ہیں وہاں پر خرچ کیے جاتے ہیں، یا ہر ایریا کا، ہر علاقے کا ایک الگ ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس ایریا کے اندر ان چیزوں کے اندر یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور فلاں جگہ پر یہ مسجد میں آنے والا پیسہ فلاں جگہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو مسجد کا جو عمومی چندہ ہے اس سے افطار کا اہتمام نہیں کر سکتے، اچھا، یہ ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے اگر مسجد کے چندے سے افطاری کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن اگر خاص کسی نے اسی کام کے لیے چندہ دیا ہے، ڈونیشن دیا ہے، اسی کام کے لیے پیسہ دیا ہے کہ میرے اس پیسے کے ذریعے مسجد کے اندر آپ افطاری کا انتظام کر دیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جگہ یہ بیان کیا ہے کہ کوئی وقف کی پراپرٹی ہے، دکانیں ہیں اور مکان ہے، اور ان کی انکم کو کسی نے مسجد پر وقف کیا ہے کہ بھی مسجد پر اس کی انکم جو ہے وہ صرف کی جائے، تو فرماتے ہیں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کہ جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے مسجد پر وہ پراپرٹی وقف کی ہے، اس کی انکم وقف کی ہے، تو اسی چیز کے اندر اس پیسے کو خرچ کیا جائے گا۔ اگر افطاری کے لیے کہا ہے تو افطاری کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، اگر شیرینی کے لیے کہا ہے تو شیرینی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ جو کہا گیا ہے صرف انہی چیزوں پر خرچ کیا جائے گا، دوسری کسی غرض پر پیسہ خرچ کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ اللہ، فرماتے ہیں کہ اگر مدرسہ کی تعمیر کا واقف نے کہا نہیں ہے، اس نے صراحتاً یہ نہیں کہا کہ میری اس وقف کی آمدنی سے مدرسہ بنایا جائے، اگر اس نے ایسا نہیں کہا ہے اور اس کو مائنس رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پھر مدرسے کی تعمیر بھی اس پیسے سے جائز نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوگا جبکہ وقف کرنے والے نے اس بات کی اجازت دی ہو۔ اب مسجد کے اندر جو عمومی طور پر فنڈ آتا ہے کہ جس کو دینے والا کوئی ایک شخص نہیں ہوتا بلکہ پورے محلے والے اور جتنے بھی نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ سارے مسجد کے اندر فنڈ دیتے ہیں۔ اب ان سب کو معلوم ہے کہ اس مسجد کے اخراجات کیا ہیں اور ہم جو دے رہے ہیں وہ ان کاموں کے اندر خرچ کیا جائے گا، تو ان کاموں کے اندر افطار ہے، شیرینی ہے، یہ تمام چیزیں داخل نہیں ہیں، لہذا ان چیزوں کے اندر مسجد کی آمدنی کو، مسجد کی انکم کو صرف نہیں کیا جا سکتا، الگ سے اس کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اگر اہتمام کرنا چاہیں افطاری کا تو کوئی دینے والا ہو افطاری کی مد میں تو اس سے لے لیا جائے۔ صحیح، زبردست رہنمائی فرمائی گئی ہے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ سمجھ کر اور علم دین حاصل کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے رمضان المبارک کے معاملات کو بھی اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایک سوال یہ بھی آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں انڈیا سے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کر رہا ہوں اور میں نکلا ہوں عصر کے بعد۔ اب عصر کے بعد جب میں نکلا ہوں، میں جہاں پہنچ رہا ہوں وہاں پر مغرب کا وقت ہو جائے گا، یعنی جو افطار کا وقت ہے وہ میرا جو ہے وہ ہوائی جہاز کے اندر ہی ہوگا، تو میں افطار کس ٹائم کر سکتا ہوں؟ افطار کا جو وقت ہے اور افطار کا جو مدار ہے وہ شریعت مطہرہ نے سن سیٹ پر رکھا ہے، جی، غروب آفتاب پر اس کا مدار ہے، یعنی سورج غروب ہوگا تو اس کا وقت ہو جائے اس کا گا۔ وقت اسٹارٹ ہو۔ لہذا اگر کوئی ہوائی سفر میں ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، تو وہاں بھی اس کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے کہ اس کے لیے جب سورج غروب ہو جائے گا تو وہ افطار کر لے گا۔ صحیح، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی فلائٹ ابھی جس مقام پر ہے، جس شہر کے اوپر ہے، وہ اس شہر کے کیلنڈر کو دیکھ لے صحیح، اور اس کیلنڈر کے اعتبار سے روزہ افطار کر لے، کیونکہ کیلنڈر جو بنایا جاتا ہے وہ زمین پر رہنے والے افراد کے لیے بنایا جاتا ہے، جو سطح زمین پر رہتے ہیں ان کے لیے، کہ ان کے لیے سورج کب غروب ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے کیلنڈر بنایا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے رمضان کا۔ اب جو شخص اوپر ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے ابھی سورج نظر آ رہا ہوگا، اب جب اسے سورج نظر آ رہا ہے تو اس کے حق میں روزہ افطار کرنے کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے، صحیح، تو جب اس کے حق میں روزہ افطار کرنے کا وقت ہوگا تو وہ افطار کرے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاؤنا وادبر النہار من ہاؤنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. فرمایا کہ جب رات اس سمت سے آ جائے اور دن اس سمت سے چلا جائے، رات آ جائے دن چلا جائے، وغربت الشمس سورج غروب ہو جائے، سورج چھپ جائے، غائب ہو جائے، فقد افطر الصائم روزہ دار افطار کر لے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، افطار کا جو وقت ہے، جو اصل وقت ہے، وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ اصل وقت کیا ہے. اور جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں وہ زمین پر رہنے والے، سطحی زمین پر رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور جو ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کریں گے ان کے لیے کیا وقت ہوگا وہ بھی آپ نے سماعت کیا. حضرت ایک سوال میرے ذہن میں یوں آ رہا تھا کہ حضرت افطار جب کرتے ہیں تو افطار کے وقت دعا بھی پڑھتے ہیں، تو مختلف لوگ مختلف انداز میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایکچوئل میں افطار کی صحیح دعا کیا ہے اور وہ دعا پڑھتی کیوں ہے، اس کی فضیلت اگر آپ بیان فرمائیں کہ افطار کی دعا پڑھنے سے یہ فضیلت ملتی ہے. تو لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ اس چیز کی طرف زیادہ آتے بھی ہیں. تو افطار کی دعا آپ بیان فرمائیے گا اور ساتھ میں فضیلت دعا بھی بیان فرمائیے گا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا بات ہے. فرمایا اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، صحیح، وعلیک توکلت، اور تجھی پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا. کیا بات ہے. فرمایا کہ یہ دعا پڑھو تو تمہارے لیے تمام روزہ داروں کے برابر اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الفاظ دیگر احادیث میں مختلف بھی ہیں. ایک جگہ الفاظ یہ ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کیا بات. تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. صحیح صحیح ہے. آپ اس دعا کو یاد کریں اور اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جو فضیلت بیان کی گئی وہ بھی اس کو پانے میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں گے. حضرت یہ تو بتایا آپ نے دعا کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی بیان فرمائی. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب دعا آپ نے روزے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دعا کا اصل وقت کیا ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے؟ احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ افطار کی جو دعا ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا سنت ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے، کانا اذا افطرا، جب سرکار افطار کر لیتے، قال، تو فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. اسی طرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار جب افطار کرتے تو یہ دعا کرتے، یعنی افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے. اور خود سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا کہ مقتضائے سنت کا مقتضا یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد، سن سیٹ کے بعد جو بھی خرمے ہوں، پانی ہو، نماز سے قبل جو افطار کرنے والا کھائے، اس کے اندر یہ چیزیں کھانے کے بعد دعا پڑھے. یعنی افطار کرنے کے بعد ہی، جی، یعنی افطار کرنے کے بعد وہ دعا پڑھے اور یہ دعائیں جو ہے وہ اس کے بعد ہوں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر افطار کے اندر اور بھی کچھ لینا چاہتے ہیں، کھجور اور پانی کے علاوہ بھی کچھ لینا چاہتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پانی اور کھجور استعمال کر کے آپ دعا کر لیں اطمینان کے ساتھ، اس کے بعد آپ دوسری چیزیں کھانا چاہیں تو وہ کھا لیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ناظرین، آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ دعا کس وقت پڑھنی ہے. کئی بار حضرت ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مؤذن اذان کہتا ہے تو اذان سے پہلے دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہ روزہ افطار کر کے ہی اذان کہہ رہا ہوتا ہے، تو روزہ یوں افطار کر کے بعد وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے حق میں وہ دیکھا یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ کھولنے سے پہلے ہی وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دعا جو پڑھنی ہے
اور یہ جو دعا افطار کی ہے وہ دعا روزہ جو ہے وہ کھولنے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد ہمیں پڑھنی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر فضل و احسان ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اس رزق پر، اس کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریں اور دعا کر لیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسا اجر ملتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے لیے تو افطار کا وقت ہونے کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک کھانے پینے کی گنجائش موجود ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شروع اسلام کے اندر جب روزے فرض ہوئے اس کے بعد شروعات کے اندر پوری رات کھانے پینے کی اجازت نہ تھی، بلکہ سن سیٹ کے بعد آدمی اتنی دیر تک کھا پی سکتا جب تک وہ سو نہ جائے۔ سو گیا، اس کے بعد اٹھنے کے بعد اسے کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی تھی، یعنی سحری وہ نہیں کر سکتا تھا، اس کا اگلا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بہت محنتی شخص تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں پورا دن اپنی زمین میں کام کرتے رہے، شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا کہ کھانا لا دو۔ اب وہ پکانے کے اندر مصروف ہوئیں، کھانا بنانے میں لگ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے اور تھکاوٹ کے اندر لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ اب کھانا تیار کر کے جب زوجہ محترمہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو جگایا، تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سورج غروب ہونے کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو اس کے لیے کھانا پینا پھر منع ہو جاتا، کھانا پینا منع ہو گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا اور کمزوری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر فضل فرمایا، ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ارشاد ہوا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، اگرچہ تمہاری آنکھ لگ جائے، اگرچہ تم اس بیچ میں سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو۔ اس آیت مقدسہ کے اندر رات کو سیاہ ڈورا، کالا ڈورا کہا گیا ہے، اور صبح صادق کو سفید ڈورا، وائٹ ڈورا کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کے راتوں کے اندر کھانا پینا جائز قرار دیا گیا ہے، سحری کی اجازت ہو گئی، اور افطار کے بعد اتنا وقت اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ فضل و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ واقعی میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ایک تو ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس میں بھی ایسی ایسی رخصتیں اور عبادت کرنا، اور پھر عبادت پہ ایسے ایسے انعامات، ایسے ایسے ثواب عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور کچھ سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس میں بھی آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہوں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان